ہوگا؟ کہاں پہ معصوم نے کہا کہ معصوم کا نائب غیر معصوم ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا کی قسم کسی کتاب میں نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے 4 نائب غیر معصوم تھے. یہ لفظ بدل کر لکھا گیا. احتجاج تبریسی کی حدیث ہے کہ وہ 4 سفیر تھے. سفیر نائب ہوتا ہے اوصاف کے ساتھ، سفیر ہوتا ہے پیغام کے ساتھ. سفیر کعبہ بھی ہو سکتا ہے، ہدہد بھی ہو سکتا ہے. توجہ چاہیے، وہ سفرائے اربع ہے. یہ لفظوں کو کھیلا گیا ہے، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. توجہ چاہیے. محمد والے محمد مرکز ہے. جو ان تک جاتا ہے اس کی نجات ہے، جو ان کو راستہ میں چھوڑ دیتا ہے وہی پورے طرح سے گر جاتا ہے. دین نام ہے حمایت معصوم کا. قرآن نے کہا 17 سورۃ بنی اسرائیل کی 13ویں آیت میں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. پڑھا جا کر تفسیر برہان پڑھو، ینابع المودع اہل سنہ کی پڑھو، اور پڑھا جا کر امام پاک کا قول جعفر الصادق علیہ السلام کا. آپ نے کہا اللہ نے ہر بندے کی گردن میں معصوم امام کی ولایت کا توق ڈالا ہوا ہے. پڑھا جائے معصوم کی ولایت کا توق ہے. معصوم، ہم عبد معصوم ہیں. جب معصوم کی ولایت کا توق ہے تو پھر غیر معصوم کا پٹا کدھر سے باندھیں؟ معصوم کا توق اترے گا تو وہ باندھو گے نا. تو یہ کہاں پہ لکھا قرآن کی آیت میں کہ اب غیر اپنے جیسے تقلید کی قتل کر دیتی ہے. یہ آیت 23 سورہ مومنون کی 34ویں آیت. گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں. یہ تقلید کے اس جھوٹے نظام کی قاتل ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن نے کہا دوسرے سورۃ البقرہ کی 111ویں آیت میں. اور اب قاتل ہے سورہ نظام تقلید کی. جواب لے کے وَلَئِنْ أَتَّعْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر تم نے عمل کے لیے، کیفیت کے لیے کسی غیر معصوم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی کہ میں اس کے حکم سے نماز پڑھوں گا، اس کے حکم سے روزہ رکھوں گا، تو تم نے نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، دین رکھ کر، صحیح فقہ جعفریہ رکھ کر جہنم کمایا ہے، جنت نہیں. بڑا چاہیے سلام نہیں. بڑا چاہیے معصوم کی ہے، تقلید غیر معصوم کی. یہ انہوں نے چکر دیا ہوگا آپ کو. یہی نہیں پڑھا کہاں پہ لکھا ہے کہ جس کی تقلید ہے اس کی اطاعت نہیں ہوتی. 4 کتابیں ہماری پڑھی، اس میں تقلید غیر معصوم کی کوئی حدیث نہیں. ان مولویوں کو نہیں پتا تھا کہ دین کا حصہ ہے، دین شروع نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں لکھ کر گئے وہ؟ پھر اصول کافی میں تقلید کا باب بنایا یعقوب کلانی نے، صرف ایک اصول کافی، اس میں 3 حدیثیں ہیں اور تینوں غیر معصوم کی تقلید کو حرام قرار دیتی ہیں. گھبرا سے کلام نہیں. تو جب آپ کی حدیثوں کی کتاب میں ہے ہی نہیں، آپ کے لوگوں نے بعد میں احتجاج تبریسی نکال کر اس کی حدیث کو اٹھا کر پھر اس کو خبر احاد کو آپ نے مقبولہ ابن ابی حنظلہ اس کو ایک سٹیٹس سوشل دے کر پھر ایک نظریہ کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ خبر احاد جو حدیث کا سلسلہ اسناد ہے اس کی بنیاد پر 3000 فضائل علی انہی مولویوں نے کاٹ دیے ہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے عقیدے میں فرق آ گیا ہے. ہم کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہے، یہ کہتے ہیں نہیں وجہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی لسان اللہ ہے، یہ کہتے ہیں لسان اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی قرآن سے پہلے ہے، انہیں موت آ جاتی ہے. بجا چاہیے ہمارے عقیدہ فرق ہے. ایک طرف کی سننے والا جنتی نہیں. مولا علی نے نہج البلاغہ قول نمبر 73 چھوٹے اقوال میں کہا من استقبل وجوہ الآراء عرف مواقع الخطایا. جو مختلف رائے سنتا ہے وہ غلطی سے بچ جاتا ہے. کنویں کا مینڈک مومن نہیں ہوتا. عقیدہ سازش کے ساتھ چوری چھپ کے اتنے بڑے مولوی، اتنے بندے، اتنے نظام، یہ سازشیں عقیدہ نہیں بجاتی، یہ مفاد دنیا بجاتی ہے. عقیدہ ممبروں میں بولا جاتا ہے، کمرے یا کہبہ خانوں میں نہیں بولا جاتا. توجہ چاہیے. عقیدہ لینا تو دلیل لے کر آؤ، عوام میں بات کرو، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ معصوم کا دین ہے، غیر معصوم کا نہیں ہے. دین معصوم کا ہے، دین حکم معصوم کا نام ہے.
سنا تھا، میں نے بندوں سنا تھا، خدا کی قسم معصوم نے کہا فرشتے جوتے اٹھا کے اتنے ماریں گے کہ لعنتی آدمی شہید گواہی کا رابطہ بھی نہ کر سکے. وجہ چاہیے جہنمی ہے، جہنمی. غیر معصوم کے حکم کو دماغ میں رکھ کر نماز پڑھنا حرام بنے سے قرآن معصوم کا حکم رکھ کر، یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے. غیر معصوم کا حکم نہیں ہونا چاہیے، غیر معصوم کو معصوم سے ملانا چاہیے. کوئی بندہ جو غیر معصوم کی اطاعت کرے گا وہ اس کی تقلید میں ہوگا. تقلید کا اثر اطاعت ہے. اس لیے امام موسیٰ کاظم نے کلینی صاحب کی، یعقوب کلینی کی اصول کافی میں تقلید کے باب میں آپ نے صحابی سے کہا تھا، اور اس میں آپ نے سمجھایا کہ تقلید بھی معصوم کی ہے، اطاعت بھی معصوم کی ہے. غیر معصوم کی تقلید و اطاعت شیعہ میں ہے ہی نہیں، یہ سنیوں میں تھی، ہمارے میں نہیں ہے. ہمارے اوپر یہ لبادہ چڑھ گیا، اس لیے ہمارے فرق آیا. ہم لوگ جو اکثریت بن گئی ہے وہ حنفی سنی ہے، آپ جعفری سنی ہیں. آپ نے فقہ جعفری رکھی ہوئی ہے، عقائد آپ کے سنیوں کے ہیں. شیعہ ملنے ہیں تو ہم سے ملیں بیٹھ کر. شیعہ دلیل کا نام ہے، ضدی نہیں ہے، دھوس نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. وہ کوئی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ملا کے پاس کون سا ایسا راز چھپا ہے کہ ولایت علی کی مخالفت کر کے قبر سے چوری اندر جنت میں چلا جائے گا. ہمیں پتہ نہیں چلے گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس چیز پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو جو حادثہ ہے، اسے غصہ نہیں، یہ ڈائلاگ ہے. آپ جس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں وہ آپ کے ذہنی اختراع ہے. میں جس چیز کی حمایت کر رہا ہوں میری ذہنی حمایت ادھر ہے. تو عقیدے پر آپ قربان ہو سکتے ہیں تو میں بھی قربان ہونے نکلا ہوا. ہمارا توجہ چاہیے. اس لیے صلاح میں 11 نقطہ دان کے لیے آپ کی توجہ چاہیے. اللہ اکبر. وقت اتنا ہو گیا، مسائل بھی پڑھنے ہیں، موضوع رہ گیا. پھر اس میں غصہ نہ ہوا کر اختلاف رکھ کر ہر نظریہ کی سپورٹ کرنے چاہیے، اسے ماننا چاہیے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین میرے لیے. میں جہنم میں جا رہا ہوں. مجھے آپ نے حمایت حسین کے لیے بلایا، میں نے حمایت حسین کی مخالفت تو نہیں کی. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین کو چھوڑو. میں نے تو حسین کو آپ سے بلا فصل ہی کیا نا، درمیان کے پردے ہٹائے نا. اس کو بھی چھوڑو غیر معصوم، اس کو بھی چھوڑو غیر معصوم. تو میں نے غلط کیا کیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حسین کو سیدھا پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ اتنے پلیت ہیں کہ آپ نے کسی پلیت کو ہی پکڑنا ہے، تو یہ آپ کی قسمت ہے. یعنی آپ کا اپنا نظریہ بس تم اپنے رب کی کون کون سی آلہ کا انکار کرو گے. آلہ ہوتے ہیں وہ جن کی وجہ سے نعمت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے نعمت ہوتی ہے. اگر حسن حسین نعمتیں ہیں تو سیدہ اور علی آلہ ہے، اور اگر سیدہ نعمت ہے تو محمد آلہ ہے. اور اگر علی محمد جو کہ نور اول ہے تو وہ کائنات کے لیے آلہ ہے. ہر نعمت ان کے صدقے میں آئی. اسی الرحمن میں آلہ رب سے مراد معصوم نے فرمایا نور محمد و علی ہے، جو ایک ساتھ اللہ نے ظاہر کیا کائنات کو نعمتیں دینے کے لیے. آلہ سے مراد ہوتی ہے شرط نعمت. جیسے نمکینی نمک کی محتاج ہے، نمک نہ ہو تو نمکینی نہیں ہو سکتی، سب کچھ ہوگا. ایسے اگر محمد نہ ہوتے تو رحمت نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو علم و ایمان نہ ہوتا، سیدہ نہ ہوتی تو کوئی پاک ہی نہ ہو سکتا، حسن نہ ہوتے تو کوئی نیکی نہ کر سکتا، اور حسین نہ ہوتے تو کوئی گناہ کر کے بعد میں نجات میں نہ آ سکتا. یہ ہے آلہ رب. تو جہاں چاہیے. اب اس لیے قرآن نے کہا رحمان علم القرآن. الرحمن رحمت آئی علم قرآن میں. اب آپ جیسے ظفر عباس صاحب ایک پڑھے لکھے بندے سے کلام کرتے ہیں، اختلاف رہے میں غصہ آ جائے تو پھر عقیدہ نہیں سمجھ آتا. یہ ڈپریشن ہوتا ہے، کمزور عقیدہ ہارتا ہے، اور جو ہار جائے اسے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اور جب کمزور نہیں ہوگا تو ہارے گا ہی نہیں. ڈرنا چاہیے. مجھے ڈر ہی لگتا میں کون سا نبی یا ولی ہوں. اگر میری ایک عقل غلط، علم غلط ہے تو مومن کو دلیل دیکھنی چاہیے. جہاں غلطی نظر آئی ٹھیک کر لوں گا، لیکن جب جیتا ہوا ہوں تو غلط کو کیوں مانوں؟
کی، کوئی نماز پڑھی، کوئی دعا کی، اللہ نے جبرائیل کو ڈانٹا کیوں نہیں کہ جبرائیل تو درزی بن کے گیا کیوں ہے؟ تجھے جرت کیسے ہوئی؟ اس بات کا تو وجود ہی نہیں تھا، کپڑے تو تھے نہیں، مگر جبرائیل کہے ارے مجھے اللہ کا کیا پتا، مجھے تو اللہ کی جو بات بھی پتہ چلتی ہے اسی ملکہ مشیت سے تو چلتی ہے۔ دل پاک نہیں، تو جو چاہیے یہ ہے اعلیٰ رب، یہ ہے طہارت کا مرکز، یہ ہے اللہ اکبر اللہ کے نظام میں کشتی نجات۔ قرآن نے بیان کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے مشیت کے تحت علم قرآن ظاہر کر دیا، اس سے محمد کا نور بنا، محمد کا نور جلوہ گر ہوا۔ محمد نور ظاہر سے پہلے بھی مشیت کی جگہ پر کوئی عہدہ رکھتے ہیں، آج اس پر وقت نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ خالق الانسان، اور پھر اللہ نے انسان محمد کے نور کا دوست علی بنایا، اسی کیفیت میں سمجھانے کے لیے گریجولی ہے، لیکن یہ ہوا ہے کرپشن میں ہے، ایک دم ہوا ہے، کن کے ساتھ ہوا، کن سے پہلے ہوا ہے۔ خالق الانسان علمہ البیان، اور اس انسان کو اللہ نے اپنی قوت بتانے کا اختیار دے دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، وہ انسان بیان والا کون ہے؟ نور محمد، نور علی۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند اس کے حساب میں چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جدھر سے وہ گزرتا ہے یہ ستارے اللہ، والنجم اور درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کون انسان ہے وہ جس کے آگے یہ سجدہ کرتے ہیں؟ تو میں نے دیکھا شب ہجرت جب رسول جا رہے تھے، ہر ایک کتاب میں لکھا کہ درخت رسول کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، پودے، بطخیں، جانور، بتا جا کوئی انسان ہے جو کعبے کی طرح ابراہیم مسجود ہے، جس کا نور آدم میں چمکا تھا، جس کا نور کعبے کو لگا تھا۔ سجدہ اللہ کے حکم سے ہے، مگر قبلہ مخلوق ہوتی ہے، اس کا تعارف کرایا گیا، یہ نور محمد ہے۔ اسی لیے میرے مولا علی نے اس نظام کائنات کو سمجھا دے، سورہ رحمان کی تشریح کی۔ کبھی محمد نے علی سے کہا سورج کو پلٹاؤ، کبھی محمد نے انگلی سے چاند کاٹا، کبھی سیدہ کے دروازے کے لیے
چیزوں کی. چھونے والا اللہ نہیں ہوتا, چھونے والی مخلوق ہی ہوتی ہے. اسے کون چلا رہے سورج کو؟ اگر علی کا حکم نہ چلاتا تو علی کے حکم سے پلٹ کر آتا. اللہ اکبر. آصف بھائی پھر معذرت, مولا کو زندگی دے, وقت سخت ہے, ہمیں آگے پرابلم ہو جاتا ہے, لیکن مولا مدد کرنے والے. میں کم از کم پتہ نہیں اگلی مجلس پڑھ نصیب ہو نہ ہو, لیکن یہاں پہ تو کم از کم کچھ کو تو میں محمد والے محمد سے بلا فضل کر دوں. آگے تو ہے تو جہاد پہ شکر گزار. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ نے آسمان کو بلند کر کے اس پر میزان رکھ دی. اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کر سکو. تم ننھی سی زمین والے دنیا میں بے ایمانیاں کرو, اللہ کے میزان کو ہاتھ نہ ڈال سکو. یہ میزان کیا ہے, آسمانوں پر کیوں ہے؟ کیونکہ میزان نام ہے مولائے علی کے مولا کا. میزان نام ہے رسول کا. رسول نے فرمایا انا میزان الاعمال وعلی لسانها, میں ہوں اعمال کی میزان اور علی اس کا کانٹا ہے. جس کے عمل میں جتنا علی ہوگا اتنا وزن ہوگا. اللہ نے کہا میزان وضع کیا آسمانوں پر, تاکہ دنیا کے یہ سرکش چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنانے والے فانی لوگ میزان کو ہاتھ ڈال سکیں. والارض وضعها للناس اللہ والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کر سکو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, قسط کے معنی ہوتا ہے جیسے ٹوپا ہوتا ہے, قسط پیمانہ, گندم بھر کے دیتے ہیں نا 3, 4, 5 کلو, اس طرح عربی میں ایک پیمانہ ہوتا ہے قسط, اس کو پورا بھرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, جب وزن سمجھ آ گیا ولایت علی ہے تو کہا ولایت علی کو بھر بھر کے پیش کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور محمد کے میزان میں خسارہ نہ پیش کرنا. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, پھر اللہ نے چلنے والوں کے لیے, جانوروں کے لیے زمین بھی وضع کر دی اثر تراب سے, اثر علی کے ساتھ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اس میں پھل ہیں, اس میں کھجوریں ہیں, غلاف چڑھی ہوئی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ, اور جنے گندم ہے, ذُو الْعَاصِفِ غلاف چڑھی ہوئی. وَالْحَبُّ ذُو الْعَاصِفِ وَالرَّيْحَانُ, اور پھول ہیں. یہ ساری چیزیں بتا کر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, علی کی زمین پہ چلتے ہو, علی کی ملکی سے کھاتے ہو, علی کے صدقے میں لے رہے ہو, اور محمد اور علی کے نمک خار ہو کر پھر بھی نمک حلال حرام نہیں کیسے کر سکو گے؟ یہ سارا کچھ تمہیں ان دونوں کی وجہ سے ملا ہے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. ابھی آیت جاری میں بہت جلدی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کم از کم تھوڑی سی رحمان سورہ کی تفسیر تو ہو جائے. آپ پڑھیں تو آپ کو عقیدت معصوم نظر آئے کہ قرآن ان تک لے کے جاتا ہے. ناراض تو نہیں بیٹھے ہو تو جو حال چاہیے, جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور رب المشرقین خلق الانسان من صلصال, اور انہی دونوں کے اثر سے ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اگر یہ پہلے نور نہ ہوتے تو مٹی کہاں سے آتی؟ تو جو حال چاہیے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من قبلہ من نار, اور اس سے پہلے آگ سے جن کو پیدا کیا تھا اس میں بھی وسیلہ یہی دو تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس ہے جنوں, پس ہے انسانوں, پس ہے زمین والوں, آسمان والوں, جو بھی گروہ ہو, دو قسموں کے, جیتے مرے, تم ان دونوں کا انکار کہاں کرو گے؟ نہ علی کا انکار ممکن, نہ محمد کا انکار ممکن. رب المشرقین و رب المغربین, میں تمہیں اس کا تعارف کروا رہا ہوں. اللہ نے کہا مشرق تو ایک ہے, مغرب تو ایک ہے, لیکن دیکھو ان کی قدرت یہ ہے جب سورج پلٹائے تو چاہے مشرق کو مغرب کر دے, مغرب کو مشرق کر دے. یہ اللہ کے نظام میں مولا ہے مغربین کی, مشرقین کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی آلہ کا انکار کرو گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ, پھر اللہ نے کہا میں نے بحر نور عزت محمد سے دو
سمندر، ایک بحر طہارت و نجات سیدہ کا سمندر، یلتقیان، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جب سے چلے ہیں 7 سال، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک نہ نظر آنے والا پردہ ہے جس سے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ اب لاکھ لکھے بخاری والا، لاکھ لکھے سنی کتابیں، لاکھ لکھے مکسر ملا کہ علی اور سیدہ میں لڑائی ہوئی تھی، قرآن کہتا ہے یہ لڑ سکتے نہیں۔ ہم قرآن کو ماننے ہیں یا حدیثوں کو ماننے؟ خبریں لوگوں سے کلام نے، اسی لیے یہ آپس میں زیادتی نہیں کرتے، یہ عین محبت ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اتنی بڑی چیزیں تمہیں بتا دی، محمد اور علی کے صدقے میں تمہیں طہارت مل گئی، تمہیں علم ملا، تمہیں ولایت ملی، تمہیں نجات ملی، اب تم کون کون سی جگہ پر ان دونوں کا انکار کرو؟ یا اللہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور پھر اللہ نے علی کے بحر، سیدہ کے بحر، ان دونوں بحر کے قوت نور سے حسن جیسا لؤلؤ اور حسین جیسا مرجان ظاہر کر دیا۔ بس جلدی بات کرتے ہو، حسن جیسا لؤلؤ، لؤلؤ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید، اور مرجان میں ہوتے ہیں مختلف رنگ۔ حسن کا رنگ نورانی ہے، سفید، اور مرجان کئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ حسین کے پیچھے آنے والے کئی مرجان، کوئی افریقہ سے آئے گا، کوئی انڈیا سے آئے گا، کوئی کسی ملک سے، کوئی رومی ہوگا۔ اسے کہا لؤلؤ والمرجان، حسینیت کے کئی رنگ ہیں، اور حسن کا ایک رنگ ہے نیکی، نور والا۔ توجہ چاہیے، لؤلؤ مرجان ظاہر کیے، یہ کوئی دنیا کے موتی سیپ گھونگے نہیں، یہ تفسیر معصوم ہے۔ امام نے کہا لؤلؤ کہا ہے حسن کو، مرجان کہا ہے حسین کو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور پس احسان فراموش امت، تم علی اور سیدہ اور رسول کے صدقے حسن حسین لے کر بھی آل محمد کا انکار کرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہی تو ایک کشتی ہے جو سمندر میں بلند چل رہی ہے۔ آپ نے کہا بحر ہے، دریا، سمندر، آپ تو کہہ دیں گے کہ سامری والا بچڑا بھی اللہ نے بنایا تھا۔ جو تباہی پھیلانے والی چیزیں ہیں، یہ ایٹمی کشتیاں اللہ بناتا ہے، تو تم بندوں کی بنائی چیزوں کو اللہ کی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے جو کشتی بنائی وہ کشتی سفینہ نوح 5 طن کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو نور محمد سے علی اور سیدہ کے بحر چلے، 3 ہو گئے، پھر حسن آیا، پھر حسین آیا، 5 ہو گئے، اور رسول نے کہا یہی 5 طن سفینہ نوح ہے۔ قرآن کہتا ہے یہی تو ہے، اس فنا کرتے ہوئے سمندر میں ایک ہی تو میری کشتی ہے جو سر بلند چل رہی ہے، جو اس پہ چڑھ گیا وہ پار ہو گیا، جو اس سے رہ گیا وہ رہ گیا۔ توجہات چاہیے، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، یہ حدیث لکھی کتابوں میں۔ توجہات چاہیے، یہ کشتی نوح ہے، یہ سفینہ نجات 5 طن نے بنایا، جسے بچنا ہے ان کے آ جائے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ اتنی بڑی تمہیں بچت دے رہے ہیں، اب بھی تم علی اور محمد کا انکار کرو؟ کل من علیہا فان، ان سے ہٹ کر ہر کسی پر فنا ہے، نہ اللہ کو فنا، نہ 14 کو فنا۔ اگر 14 فنا ہونے والے ہوتے درود فنا ہو جائے، گھبرانے اسے کلام نہیں ہے۔ تو جو چاہیے یہ وجہ اللہ ہے، ان کو فنا نہیں۔ کل من علیہا فان، ان سے جو ہٹا اس پہ فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور یہی تو 14 ہے، یہی تو سفینہ نوح ہے، یہی تو محمد اور علی کا قافلہ ہے جو اللہ کی جلالت اور عزت کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ فنا نہیں ہو سکتے، جسے بقا چاہیے ان کا ہو جائے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم نے رب کی کون کون سی آلاء کا انکار کرو گے؟ گھبرانے لوگوں سے کلام نہیں۔ تو جہاں چاہیے، یہ ہے کشتی نجات جس میں آپ بیٹھے سفینہ نوح۔ کبھی کتا دریا میں جا کے دریا کو پلید کرتا ہے؟ سور جا کے کرتا ہے؟ خنزیر دریا میں چلے تو دریا پلید ہوگا؟ تو محمد والے محمد ہیں بحر تطہیر، طہارت کا سمندر۔
خنزیر کی طرح بھی آیا ہو، جب مجلس میں ہوتا ہے پاک ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی نہ باقی نہیں پھیلاتا۔ تقریر کر دیں تے ادارے دی لیا یہ اسے دو جسے میں نے جھڑکا ہے، اسے دے دیں۔ وہ نلائق آدمی ستاتی کی بےزتی کرتا پھرتا اگر سید ہے۔ خدا کے لیے ایسے سیدوں کو روکا کریں، یہ بلاسفیمی ہے، یہ توہین ہے رسول کی، یہ فقیر بن کر جو مانگتے ہیں۔ لیکن یہ اس کو دے دیں، مولا معاف کرے اگر سید ہے تو یہ اسے دے دیجیے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ اس کی جو ہے، کیونکہ مولا نے شاید میری عزت بچانے کے لیے تو اس کے لیے کیا، میں اس دن سے سوچ رہا تھا کہ میں اسے کچھ کر دوں گا آپ کی طرح مولا محمد علیہ سرکار۔ لیکن ہمیں عقل ہونی چاہیے، ہمیں رسول کا احترام تو بچانا چاہیے۔ رسول کی جوتی پر بھی نہیں مانگا جاتا ہے کہ رسول کی جوتی ہے اس کے صدقے میں مجھے دو، یہ بھی حرام ہے، توہین رسول۔ رسول بڑی شان والا ہے، جو رسول سے مس ہو کے آئے بانٹنے والا بنے، مانگنے والا نہ بنا کر۔ یہ محمد والے یہ کشتی نجات، مولا آپ کو زندگی دے، توجہ چاہیے۔ بالکل ایک آخری آیت سن لے حوالے میں تاکہ پتہ چلے ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد باقی بات جو کل وقت کی کمی کی وجہ سے اختلاف رائے میں غصہ نہ کریں۔ مجھے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے آپ کو غصہ دلایا، غصہ نہیں دلایا، آپ نے بات سنی آج ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اسے سوال قائم ہوا ہے۔ آپ نظریات کو نہ بدلیں، کوئی بندہ کسی تقلید کو نہ چھوڑے، علماء کا احترام کریں، ساری باتیں غور کرنے سے سمجھ آئیں گی، طالب علم بنیں۔ دوسرے کا بیٹا آپ کو 1 روپیہ نہیں کما کر دیتا تو ایک ملا پوری بستی کو جنت کیسے کما کے دے دے گا؟